اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل۔ سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ میں اس بات کا اعلان تھا، استعیذوا باسمہ خاصتاً، پناہ صرف اللہ کے نام سے طلب کرو۔ بسم اللہ میں اس بات کا اعلان تھا، استعینوا باسمہ خاصتاً، مدد صرف اللہ کے نام سے طلب کرو۔ فاتحہ میں اعلان ہو گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت استعانت اللہ کے لیے خاص کرو۔ پھر بقرہ میں تعلیم دی گئی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں عبادت اللہ کے لیے خاص کرو۔ کئی یہود کی طرح بقرے کی عبادت نہیں کرنا۔ اب آل عمران میں یہ بیان ہوگا کہ نصارہ کی طرح آل عمران کی عبادت بھی نہیں کرنا۔ یہ ایک مختصر خلاصہ ہوتا ہے جو پورے قرآن میں ہم چلائیں گے۔ یہ آپ کو یاد بھی ہوگا انشاءاللہ، اور آپ پورے قرآن کا اس طرح خلاصہ بھی بیان کر سکیں گے۔ مسلمانوں کے جو دشمن ہیں نا، وہ دو قسم کے ہیں، ایک مذہبی ہے اور ایک غیر مذہبی ہے۔ جو مذہبی ہے وہ دو ہے، یہود نصارہ، جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، یعنی جن کے پاس آسمانی دین تھا اور اب وہ مسترد ہو چکا ہے۔ باقی جو کافر ہے، جن کے پاس آسمانی دین نہیں تھا، وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی تو رکھتے ہیں لیکن مذہبی نہیں ہیں۔ مذہبی دشمن جو اہل علم ہو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو اس لیے سورۃ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، منعم علیہم کا راستہ بیان کیا گیا، اس کے بعد مغضوب علیہم جو یہود ہے، ضالین جو نصارہ ہے، ان کے راستے سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی کہ ان لوگوں کے راستے پر مت چلو جو غضب اور ضلال کے مستحق بنے۔ اشارہ کر دیا نا فاتحہ میں، ہر مسلمان فاتحہ میں یہود نصارہ کے طریقے سے پناہ مانگتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر بقرہ میں یہود کا بیان تھا، یہود کی اصلاح کا بیان، 2.5 پاری کی صورت ہے۔ اور آل عمران میں نصارہ کا بیان ہے، یعنی بقرہ مغضوب علیہم کی تفسیر ہے اور آل عمران ولا الضالین کی تفسیر ہے۔ بقرہ اقامت الدلیل علی الدعوہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ میں جو دعویٰ بیان کیا گیا، مدعا، بقرہ اس پہ دلیل ہے، اور آل عمران یہ ازالت الشبہ ہے، توحید بیان ہو گئی۔ تو نصارہ نے شبہ کیا کہ عیسیٰ تو بھی یا اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے یا ثالث و ثلاثہ ہے۔ تو آل عمران میں ان کی شبہات کے جوابات دیے گئے۔ اور مسلمانوں کی مذہبی دشمن یہ ہے، اور ان کی حسد قیامت تک ختم نہیں ہوگی، وہ لگے ہوئے ہیں، اور اس لیے قرآن کریم ان کی نفسیات، ان کی سازشیں، ان سے ہم اور آپ کو خبردار کر رہے ہیں۔ یہ ایک مناسبت میں نے بتا دیا آپ لوگ۔ اب سورۃ آل عمران یہ 2 ناموں سے موسوم ہے، ایک نام ہے آل عمران، دوسرا نام ہے الزہرا۔ آل عمران اس نام کی وجہ تسمیہ
یہ نام کیوں ہے؟ کیونکہ آل عمران کا یہ مبارک گھرانہ یہ دین پر ثابت قدمی، نیکی اور خدمت دین کا استعارہ ہے، اس کی علامت ہے، اس کا کوڈ ہے۔ کیونکہ بقرہ میں شرعی منہج بیان کیا گیا، اب شرعی منہج کو کیسے قائم رکھو گے، کیسے بچاؤ گے، کیسے ثابت قدم رہو گے، آل عمران میں اس کا بیان ہے۔ تو اس گھرانے کی بڑی قربانی ہے نا آل عمران کی، دین پر ثابت قدمی، نیکی، خدمت دین میں یہ گھرانہ ایک علامت ہے، اس لیے اس نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ الزہرا، زہرا کے معنی روشن کرنے والی صورت، جگمگانے والی، تو یہ صورت بھی اللہ کی طرف جانے والے راستے کو روشن کرتا ہے سورۃ بقرہ کے ساتھ مل کر، کیونکہ دونوں کو زہراوین کہا جاتا ہے۔ ہر سورت کی ایک فضیلت بھی ہوتی ہے۔ اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسم اللہ الاعظم فی ہاتین الآیتین، اسم اعظم قرآن کریم میں ہے نا، لیکن مستور ہے۔ اسم اعظم اس طرح مستور ہے قرآن میں جیسے لیلۃ القدر رمضان میں مستور ہے، اور ساعت اجابت جمعے کے دن میں کون سی گھڑی ہے اللہ نے خاص بتائی نہیں، چھپا کے رکھا ہے اسم اعظم بھی۔ لیکن حدیث میں یہ آیا ہے کہ اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، کون سے یہ معلوم نہیں ہے۔ ایک بقرہ کی آیت 113 نمبر آیت، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور فاتحۃ آل عمران، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اسم اعظم یا الہ ہے، یا الرحمن الرحیم، اور الحی القیوم، اللہ الحی القیوم، رحمان رحیم، اس میں سے کوئی اسم اعظم ہے۔ ویسے اللہ کے بارے میں یہ زیادہ مشہور ہے، یہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اللہ سے کرایا نا، اننی انا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا تعارف کرایا تو کیسے کرایا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ وکیع ابن جراح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں پریشان تھا کہ اسم اعظم قرآن میں کہاں پر ہے۔ کہتے میں نے خواب میں ایک فرشتہ دیکھا، وہ یہ کہہ رہا تھا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس میں بھی ہے۔ بس اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، ان سب کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ یہ اس کی فضیلت ہو گئی۔ ایک فضیلت اس کی یہ ہے کہ ایک مرتبہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فجر کی نماز کے لیے آپ کو بتا رہے تھے کہ نماز کا ٹائم قریب ہے۔ فرآہ یبکی، اس نے دیکھا اللہ کے رسول کو وہ رو رہے۔ بلال نے کہا، اللہ کے رسول ما یبکی کا، کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے، کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ویحک یا بلال وما یمنعنی ان ابکی قد انزل اللہ فی هذه اللیلہ هذه الآیات ان فی خلق السماوات والارض اولی الالباب تک۔ کہا بلال میں کیوں نہ روں، جب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی اور اولی الالباب تک پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ
آخری صورت تک آپ نے پڑھ لیا، آخری صورت تک، پھر آپ نے فرمایا ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولی الالباب کے تعارف یہ کرایا الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہتے اس کے لیے، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو یہ پڑھے اور اس پہ غور و فکر نہ کرے۔ اچھا، اس میں 5 مرتبہ ربنا آیا ہے، ربنا 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 ربنا، کتنے مرتبہ ہے؟ 5 مرتبہ، اور بعد میں ہے فاستجاب لهم، تو علماء نے اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ 5 مرتبہ ربنا کہو، اس کے بعد جو دعا مانگو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس صورت کے آخری حصے کی فضیلت ہے، پہلے حصے میں اسم اعظم ہے اور آخری حصے میں ربنا، 5 مرتبہ ربنا ربنا کہو اور اس کے بعد دعا مانگو، تو فاستجاب لهم کہ مومن اس طرح دعا مانگتے ہیں، اس میں 5 مرتبہ ربنا، بعد میں اللہ کا وعدہ ہے کہ فاستجاب لهم۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان آیتوں پر جب ان کا گزر ہو تو وہ اس میں غور و فکر کرے، تدبر کرے، اس کی تفسیر پڑھے۔ ویسے تو پوری قرآن میں غور و فکر کرنی چاہیے، لیکن ان آیتوں میں خاص طور پر۔ سورت کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ دین پر ثابت قدمی سے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یا اللہ دین پر ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا دے۔ اور اختتام بھی اسی پر ہے، ثابت قدمی پر، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اصبروا وصابروا ورابطوا، ثابت قدمی ہے یا نہیں؟ کتنے اوامر ہیں؟ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، یہ آخری آیت سورت کا نچوڑ ہے۔ دیکھو سورت میں کیا بیان ہوتا ہے؟ سورت کی تمہید میں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور آخر میں پھر کیا ہوتا ہے؟ نچوڑ۔ جیسے ایک آدمی بیان کرتا ہے نا، آخر میں اپنی تقریر کا خلاصہ نکالتا ہے، یار میرے تقریر کا خلاصہ 3 باتیں ہیں یا 4 باتیں ہیں یا 5 باتیں۔ تو قرآن کریم کی صورتوں میں بھی اسی طرح ہے، ثابت قدم رہو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور سرحدات کی حفاظت کرو، ثابت قدم رہو۔ دین پر ثابت قدمی کے لیے دعا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اب اس صورت کا بنیادی مضمون کیا ہے؟ بنیادی مضمون بالکل بقرے کی طرح ہے، ایک چیز کا اضافہ ہے۔ بقرے میں کیا تھا؟ اثبات مقاصد 4، توحید، رسالت، جہاد، انفاق۔ اس میں بھی وہی ہے، اثبات المقاصد 4 من التوحید والرسالت والجہاد والانفاق مع زیادت توضیح و ازالت شبہت، بس مزید وضاحت اور شبہ کا ازالہ ہے۔ اور دین پر ثابت قدمی، کس کا بیان ہے؟ دین پر ثابت قدمی، کیونکہ دین کو سنبھالنا بھی ہے نا۔ اچھا، بقرہ کی طرح یہ بھی 4 حصوں کی طرف منقسم ہے۔ پہلے حصے میں توحید کا بیان، ابتدا سے لے کر 63 نمبر آیات تک۔ دوسرے حق تقاتہ، اور تیسرے حصہ اس میں جہاد کا بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہاں تک۔ اور چوتھا پھر آخر تک ہے، اس میں انفاق ہے،
اور منافقین پر بخلا پر رد ہے۔ عیسائیوں نے شبہ کیا کہ ہمیں ٹھیک ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، قرآن نے دعوت دی اعبدوا ربکم، لیکن انجیل میں ہمیں ایسے الفاظ ملتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ابن کے الفاظ ہے، اللہ نے ابن کے الفاظ استعمال کی۔ تو دو قسم کے جواب دیے جاتے ہیں قرآن میں، آل عمران میں۔ نمبر ایک بطور تسلیم، بھائی ابن کا معنی محبوب ہے، ابن متشابہات میں سے ہے، اور متشابہ کا وہ معنی معتبر ہے جو محکم کے مطابق ہو۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب اخر متشابہات۔ اصل امہات الکتاب محکم ہے اور دوسرے متشابہ ہے۔ تو ابن کا لفظ اگر آیا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ محبوب۔ جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں بیٹا، اس طرح کے الفاظ اگر ہے تو اس کا معنی محبوب ہے۔ اور محکم کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی عبد اللہ، انی عبد اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا بول، جن بچوں نے باتیں کی بچپن میں، اس میں عیسیٰ علیہ السلام ہے یا نہیں ہے؟ نا، سورۃ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا بول کیا ذکر کیا گیا ہے؟ فاشارت الیہ، مریم علیہ السلام کہ یا اللہ، یہ میرے لوگ کہیں گے بچہ کہاں سے آ گیا، تو پھر آپ اس کی طرف اشارہ کرو کہ اس سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا یا مریم ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اس سے پہلے کہا یا اخت ہارون۔ عورت کے بدنام ہونے سے پورا خاندان بدنام ہوتا ہے نا، یا اخت ہارون، ہارون جیسے پاک، اور تم کس خاندان کی ہو؟ تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں بدکار عورت نہیں تھی، بچہ کہاں سے آ گیا؟ فاشارت الیہ، تو کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، اس چھوٹے بچے کے ساتھ ہم کیسے بات کریں گے، گہوارے میں بچہ ہے۔ اب بچہ بول پڑا، پہلا بول عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے؟ انی عبد اللہ۔ یہ بڑا معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اچھا، عیسائی لوگ کیا کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تو بیان کریں گے، لیکن اس معجزے کو چھپائیں گے وہ لوگ، کیونکہ ان کے مذہب کا سارا دار و مدار ابنیت پر ہے کہ یہ ابن اللہ ہے، اور یہاں وہ کیا کہتا ہے؟ عبد اللہ۔ جب بھی عیسائی سے بات ہو اس کو بولو یار عیسیٰ علیہ السلام کے پہلا معجزہ بتاؤ، ہمارے قرآن میں بتاؤ، انی عبد اللہ۔ وہ ابھی ماضی قریب میں ایک واقعہ میڈیا پر آیا ہے نا، ایک عیسائی اپنے چھوٹے بچے کو گرجے میں لے جاتے تھے کتب خانے میں مطالعہ کرنے کے لیے۔ بچے تو ہر جگہ ہاتھ مارتے ہیں نا، بچے نے ایک کتاب نکالی، انجیل کا نسخہ تھا، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت نقل ہے جو ہمارے قرآن نے نقل کی ہے نا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اس میں لکھا ہوا تھا کہ احمد پر ایمان لانا ہے۔ اور اس نے باپ سے کہا کہ احمد کون ہے؟ کہ یسوع مسیح اس کے بارے میں کہہ رہے کہ اس پر ایمان لے کر آؤ۔ باپ نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب باپ نے اس کو تپڑ مارا اور وہ نسخہ رکھ دیا اس سے۔ اب بچے میں تجسس پیدا ہو گیا نا کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ نکلا وہاں سے، باہر روڈ پہ لوگوں سے پوچھ رہے، ہاں اس بچے نے باپ سے کہا کہ یہ احمد زندہ ہے، دنیا میں ہے، کہ ہم اس پر ایمان لے کر آئے، یا وہ نہیں ہے جس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے وصیت کی ہے۔ اب باپ نے تو اس کو مارا۔ اب بار وہ لوگوں سے پوچھ رہے، ایک آدمی نے مسجد کا راستہ بتایا، وہ مسجد پہنچ جاتا ہے اور امام صاحب کے پاس لوگ لے جاتے ہیں۔ اس نے کہا جی بیٹا آپ نے صحیح کیا، قرآن میں سورت سب نکال کے بتا دیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت ہے جو اس میں ہے۔ اور وہ بچہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ پھر کیا ہوا کہ باپ نے تشدد کیا، اس کو کمرے میں بند کیا۔ پھر وہ وہاں تشدد کرنا بھی تو منع ہے، وہاں سے جب چھوڑا اس کو تو وہ اس کو دادی کے پاس بھیج دیا جو کسی اور ملک میں تھا، عیسائی مبلغ تھا۔
وہاں جا کے دادا بھی لاجواب، دادے نے اس کو زہر کھلائی کہ یہ مر جائے، لیکن وہ مسلمانوں کے پاس پہنچ گیا اور بچ گیا۔ اب وہ بڑا مبلغ ہے، اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ مولانا زاہد الراشدی صاحب کا ایک کلپ ہے، میں نے پیج پر اس کو لگا دیا ہے، آپ لوگ سن لو، میں نے اپنے پیج پر لگا دی ہے۔ انہوں نے قرآن کے متعلق یہ بیان کیے، تجربہ کار ماہر عالم ہے، اور روٹین سے ہٹ کر وہ ایک صحافی بھی ہے، ایک لیکچرار بھی ہے، اور دنیا کو اپنی عقل سے دیکھ رہا ہے، تبلیغ بھی کر رہا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم دنیا کی ضرورت ہے ہر دور میں، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم اپنا کام کر رہا ہے، ابتدا سے لے کر قیامت تک کر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمانوں کا کتنا حصہ ہے اس میں، ہے یا نہیں ہے، مسلمانوں کا، علماء کا، مدارس کا قرآن کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے مجموع میں جا کر کیا پڑھتے تھے؟ بولو بھئی، دعوت کس چیز سے دیتے تھے؟ قرآن سے نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ حضرت عمر کو کس چیز نے مسلمان کیا؟ آپ بتاؤ، کیا سن کے مسلمان ہو گئے؟ قرآن۔ تو قرآن دعوت کا بڑا ذریعہ ہے، دعوت قرآن سے دی جائے گی۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ امریکہ میں کچھ نو مسلم ہمارے دوست ہے جو وہ تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہیں عیسائیوں میں، کہتے ان سے بات ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ 9/11 کے واقعہ کے بعد کثرت سے یورپی لوگ جو وہاں کے نسلی لوگ ہیں، وہاں پیدا ہوئے، وہ کثرت سے مسلمان ہو گئے۔ اور اس نو مسلم نے جب ان کا سروے کیا 10 سال کے عرصے میں، 13,000 لوگوں تک ان کی رسائی ہوئی، اور سب سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے اسلام کا ذریعہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن کریم۔ اور دوسری طرف ہم لوگوں کا کل میرے پاس 2 طرف سے ایک وہ آیا کہ ایک عام آدمی سوال کر رہا ہے کہ مجھے عربی گرامر نہیں آتا ہے، میں قرآن پڑھ سکتا ہوں یا پڑھا سکتا ہوں یا نہیں؟ تو کچھ علماء نے میرے طرف بھیجا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی بالکل یہ پڑھ بھی سکتا ہے، پڑھا بھی سکتا ہے۔ ہم لوگوں نے پابندی لگائی نا تو قرآن کریم اپنا کام کر رہا ہے، یہ دعوت کا ذریعہ ہے۔ ہم لوگ قرآن کریم جلالین کو صرف سمجھ لیتے ہیں جو ایک نحوی خدمت ہے، لیکن وہ قرآن کی ایسی تفسیر تو نہیں ہے نا کہ جس سے عیسائیت سے آپ بات کریں یا دوسرے سے کریں، وہ تو عربی تفسیر ہے۔ ہم لوگ جلالین بزائی پر اکتفا کر لیتے ہیں بس۔ اور ڈاکٹر غازی محمود صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن کے ساتھ جو ہم لوگوں کا رویہ ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح مسجد کا درس قرآن ہوتا ہے۔ طالب علم کو مدرسے کی طرف سے ہر کتاب ملتی ہے نا، یا وہ خود خریدتا ہے، لیکن قرآن کا نسخہ نہ مدرسہ دیتا ہے نہ وہ خود خریدتا ہے۔ جب میرے پاس تفسیر کا گھنٹہ ہوتا ہے، ہمیشہ ساتھیوں کو پتہ ہے، میں طلبہ سے کہتا ہوں جی آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو کیا پڑھاؤں گا؟ کہتے جی ہاں آپ قرآن پڑھائیں گے۔ تو میں کہتا ہوں تمہارے پاس جامی ہے؟ کہتا نور انوار ہے، شرح وقایہ ہے، مقامات ہے؟ جی ہاں۔ اچھا قرآن کا نسخہ بھی ہے؟ کہتے نہیں۔ تو پھر میں ان سے کہتا ہوں یہ بھی کتاب ہے نا تو آپ خریدو۔ وہ حیران ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ خرید لیتے ہیں۔ قرآن کا نسخہ نہ مدرسہ دیتا ہے نہ وہ خود خریدتا ہے۔ ابھی بشرا والوں کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے 10 پارے الگ الگ چھاپ دیے۔ طالب علم کے پاس یہ تو ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں طالب علم؟ پٹے پرانے قرآن جو ڈیکسوں میں پڑے ہوتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں وہاں سے، اور بعضی کے وضو بھی نہیں ہوتا ہے، ٹیڑھا ہوا کہ دوسری ساتھی کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہم لوگ کا رویہ ہے۔ اچھا مسجد میں امام صاحب درس دیتا ہے، بعضی لوگ بیٹھتے ہیں، بعضی نہیں بیٹھتے ہیں۔ جو بیٹھتے ہیں وہ
اچھا اکثر کون بیٹھتا ہے؟ بوڑھے بابے، یعنی یا بچے بیٹھتے ہیں یا بوڑھے بیٹھتے ہیں، اور دونوں عملی زندگی سے، ایک ابھی عملی زندگی میں داخل نہیں ہوا اور دوسرا اسی ریٹائر ہو گیا۔ جو عملی زندگی میں ہے جوان و دیڑھ عمر لوگ وہ نہیں بیٹھتے ہیں، یہ تو مسلمانوں کا رویہ ہے۔ اور اس لیے رویہ کہ امام صاحب درس قرآن کے نام سے وعظ کر رہے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ کر پھر کہتے اصلاحی بیان کرو۔ ایک مسجد والے وہ مجھے لے جاتے تھے درس قرآن کے لیے، وہاں بورڈ پہ لکھا ہوتا درس قرآن، میں نے قرآن شروع کیا، اب وہ مجھے بولتے تھے مولوی صاحب اصلاحی بیان کرو، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ۔ تو ایک مرتبہ جب مجھے لے گئے، ان کے قریب ہے وہ مسجد، ان کو پتہ ہے، مسجد کا نام نہیں لیتا ہوں، ان کے علاقے میں، سمجھ گئے نا آپ؟ ہاں اس کو پتہ ہے، اس علاقے میں۔ تو میں نے قرآن ہاتھ میں لیا، میں بیٹھ گیا، میں نے کہا بھائی یہ صاحب مجھے لاتے ہیں درس قرآن کے لیے، تو یہ پورے راستے میں مجھے بولتے ہیں اصلاحی بیان کرو، اصلاحی بیان کرو۔ تو اصلاحی بیان کے لیے، اصلاح کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے، قرآن تو میں بیان کرتا ہوں، باقی اصلاح سے آپ کا کیا مقصد ہے مجھے سمجھاؤ، مجھے نہیں یاد ہے طریقہ۔ ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت پڑھو پھر کسی کہانیاں سناؤ، وہ تو میں نہیں کروں گا۔ میں نے کہا السلام علیکم، میں تمہارے درس نہیں دیتا ہوں۔ پھر بہت لوگوں نے شور مچایا، اس نے کہا بھئی آپ لوگ کہتے ہو، ایک دوسرے کو ملامت کرتے رہے۔ 12 جن استاذوں نے مجھے مقرر کیا تھا وہاں پر، ان سے میرے بات کی، انہوں نے کہا نہیں جاؤ، وہ ابھی تک پچھتا رہے ہیں۔ میں نے کہا اصلاحی بیان سنو بس، قرآن آپ کو منظور نہیں ہے۔ تو وہ امام صاحب درس دیتا ہے، کوئی سنتا ہے، کوئی نہیں سنتا ہے، کوئی سمجھتا ہے، کوئی نہیں سمجھتا ہے، پھر کسی کو یاد ہوتا ہے یا نہیں۔ بیٹھنے والے کون ہوتے ہیں؟ یا بچے یا ریٹائر بابے جو گھر سے ریٹائر ہوتا ہے۔ تو کسی جوان کو نہیں دیکھا ہے، اس لیے امام صاحب کو چاہیے کہ وہ درس قرآن میں دے، بھائی قرآن کھولو میرے سامنے، بس اس میں ایک آیت پڑھو وہ بھی کافی ہے، بنسبت وہ کس کے؟ وعظ کے۔ قرآن کی آیت پڑھو، اس کا ترجمہ کرو، اس کا برکت کے لیے آیت نہیں پڑھو۔ یہ سارے وہ المیے رویے ہم لوگوں کا جو قرآن کے ساتھ ہم کرتے ہیں، لیکن قرآن اپنا کام کر رہا ہے۔ وہ یورپ کے مسلمان اس کو پڑھ کے وہ مسلمان ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کے بغیر مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہم نے قرآن کو کس انداز سے دیکھنا شروع کیا ہے؟ اچھا، قرآن کے مطالعے کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جو خالی ذہن ہو، جو کیا ہو؟ خالی ذہن ہو، جو پہلے سے ایک مسلک ذہن میں رکھ کر قرآن کا مطالعہ کرتا ہے کہ جی یہ قرآن دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا علی حدیث ہے، یہ ہے قرآن شیعہ ہے یا قرآن جو ہے نا فلاں ہے، یہ ذہن میں رکھ کر اس کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کو اللہ کی کتاب سمجھ کر، وحی کی عظمت کو دل میں بٹھا کر کہ قرآن مجھے جس طرف لے جائے گا میں اس طرف جاؤں گا تو اس کو فائدہ ہوگا۔ ورنہ پہلے سے ایک نظریہ بنا کر آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر جو قرآن کے مطابق آپ کے اس کے مطابق ہوتا ہے فکر کی، تو آپ اس کو لے لیتے ہیں، خود بدلتے نہیں ہیں، بدلتے ہیں قرآن کو۔ ٹھیک ہے، تو بات اس پر چلی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ کیا ہے؟ قال انی عبد اللہ۔ تو اب اس صورت میں پہلے بیان ہوتا ہے کہ بھائی وہ متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات کے پیچھے کون لگتے ہیں؟ اہل زیغ۔ تو ربنا لا تزغ قلوبنا۔ پھر بیان ہوتا ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں کہ یہ لفظ موجود ہے، اگر ہے تو کسی نے اپنی طرف سے گھسایا ہے۔ وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل آدم کی اولاد ہے، پھر نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، پھر آل ابراہیم، آل عمران، یہ سب اولاد ایک دوسرے کی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی اولاد میں سے ہے، اس کا نسب موجود ہے، تو ابن اللہ کیسے ہو گیا؟ پھر امرات عمران کی وہ ذکر کرتے ہیں، امرات عمران کی دعا، نظر، دیکھو اس نے نظر مانی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنی ماں کے پیٹ میں رہی اور پھر پیدا ہو گئی، اس سے پیدا ہونے والا بچہ کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ دیکھو نانی کہہ رہی ہے فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، تقبل ربها بقبول۔
اور پھر نانی دعا مانگ رہی ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور خود مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے کفالت بھی زکریا علیہ السلام کا محتاج وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. اس کے ماں کے پاس بے موسم پل آتے ہیں. زکریا علیہ السلام نے پوچھا یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. پورا نسب اللہ نے بیان کیا، نانی کی حالت بیان کی، ماں کی حالت بیان کی، اور کفالت کرنے والی زکریا علیہ السلام کی حالت بیان کی کہ زکریا علیہ السلام نے ہنالک دعا زکریا ربا. وہ زکریا علیہ السلام جو بڈھے تھے، اولاد نہیں تھی، وہ بھی بیٹا کس سے مانگ رہے؟ اللہ سے مانگ رہے ادھر. ہنالک دعا زکریا ربا. جب اس نے دیکھا مریم کو بے موسم میوے مل رہے ہیں تو مجھے بے موسم بیٹا بھی مل سکتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا زکریا علیہ السلام کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ اللہ مجھے اس عمر میں بیٹا دے سکتا ہے؟ دعا کیوں نہیں مانگی؟ بولو بھائی کیا جواب؟ پہلے نہیں معلوم تھا. اس کے پاس بے موسم میوے دیکھ کر ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں پر اس وجہ سے دعا مانگی. پہلے کیوں نہیں مانگی؟ بولو نا. توجہ نہیں تھی پہلے، توجہ نہیں تھی، اب توجہ پیدا ہو گئی. انسان کبھی متوجہ نہیں ہوتا ہے، جب توجہ پیدا ہو جائے فوراً دعا مانگو. پہلے توجہ نہیں تھی. اچھا، یہ سارے عبدیت کے دلائل بیان کیے اللہ تعالیٰ نے. عیسیٰ علیہ السلام عبد ہے، الہ نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کا بیان ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. فلما حس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ. اپنے ساتھیوں سے مدد مانگ رہے تھے وہ. اور پھر ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہود نے قتل کرنے کی تدبیر کی، اللہ نے بچانے کی تدبیر کی، اللہ نے بچایا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب تشبیہ الغریب بالاغرب. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے. اے بھائی اس لیے خدا مانتے ہو کہ اس کا باپ نہیں ہے تو آدم کو بھی خدا مانو نا، اس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے. خلقہ من تراب، اس کو تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. آدم کو تم الہ نہیں کہتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کہتے ہو. اس کو کہتے ہیں تشبیہ الغریب بالاغرب. اور پھر مباہلہ کی دعوت ہے ان کو، آؤ میدان میں آؤ. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. پھر ان کو دعوت دی گئی قل یا اہل الکتاب، اور بنیادی نقطے بیان کیے گئے. پھر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ تک یہ 14 خباثت یہود کی ذکر ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو 5 باتیں بتا رہے ہیں اپنے دین کو بچانے کے لیے. خطرہ بیان کیا مسلمانوں کو، مسلمانوں یہ اہل کتاب تمہیں کافر بنائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. یہ تمہیں مرتد بنائیں گے. اس خطرے کے بعد اللہ نے علاج بھی بتا دیا. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ 2 چیزیں موجود ہیں تمہارے پاس. تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں اللہ کا پیغمبر موجود ہے اور صفت رسالت موجود ہے. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم میں رسول موجود ہے. رسول موجود ہے. اب رسول جب موجود ہوتے ہیں تو عذاب نہیں آتا ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، صفت رسالت موجود ہے. حاضر ناظر کا عقیدہ غلط ہے. اگر کوئی کہے وفیکم رسول، دیکھو رسول تمہارے اندر ہے تو حاضر ناظر ہے نا. بولو اچھا پھر عذاب کیوں آتا ہے؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. صفت رسالت قرآن و سنت. ترکت فیکم امرین، یعنی کیسے گمراہ ہو سکتے ہو جب درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیے مسلمانوں کیسے بچو گے. پہلا اصل
یہ بتا دیا کہ تمہارے عقیدے میں اتحاد ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عقیدے میں اتحاد نہ ہو لوگ متفق نہیں رہ سکتے ہیں. اتقوا اللہ یہاں توحید مراد ہے. نمبر 2 منشور تمہارا قرآن ہے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. کام تمہارا کیا ہے؟ الدعوۃ الی الخیر ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر او کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. پھر انفاق پیسہ خرچ کرو گے دین پر. وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین. پھر یہ بتا دیا کہ اپنے امور کو پالیسیوں کو کافروں سے خفیہ رکھو گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم. رازدار نہیں بناؤ. اس کے 10 اسباب ذکر کیے. ود لا یعلونکم خبالا. آگے ودوا ما عنتم. نمبر 3 قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. ہا انتم ہؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ ان تمسسکم حسنۃ تسؤکم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها. تمہاری تکلیف پر خوش ہوتے ہیں، جشن مناتے ہیں. بتا دیا یہ نفسیات بتا دیے کافروں کے. پھر اللہ تعالیٰ نے 2 واقعات ذکر کیے بدر اور احد کا. مسلمانوں بدر میں تمہیں فتح ہو گئی، احد میں شکست ہو گئی. بدر میں تمہاری تعداد کم تھی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. کہ جب ان اصول پر تم کاربند تھے، امیر کی اطاعت تھی اور تمہارے اندر منافقین متکاسلین نہیں تھے، کم ہونے کے باوجود کیا ہو گئے؟ آپ لوگ کامیاب ہو گئے. اور احد میں تمہاری تعداد زیادہ تھی لیکن نافرمانی ہو گئی امیر کی، اور تم میں منافقین اور متکاسلین پیدا ہو گئے، اس لیے پیغمبر کے ہوتے ہوئے کیا ہو گئی؟ شکست ہو گئی. اور اس میں اللہ نے تربیت کی مسلمانوں کی کہ شخصیات پر آپ کو ترکیز نہیں کرنا ہے. نبی ٹھیک ہے دین کی بنیاد ہوتا ہے اپنی امت کے لیے، لیکن نبی ہمیشہ زندہ نہیں رہتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. شیطان نے آواز لگائی تھی نا، تربیت کی کہ آپ کو کام پر فوکس کرنا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. پہلے انبیاء کے متبعین نے بھی اپنے کام کو نہیں چھوڑا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائے یا دنیا سے چلا جائے، کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ ہاں، تربیت کی ذہن بنایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر تمہیں کام سنبھالنا پڑے گا. اور احد میں علتیں بیان کی شکست کی کہ شکست کیوں ہوتی ہے، اس طرح تربیت کی اور بخلا کے لیے زجر بیان کیا. آخر تک یہ صورت ایک خلاصہ یہ ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس صورت میں 2 قسم کے مشکلات کا حل بتایا مسلمانوں کو. مسلمانوں کو ایک داخلی مشکل کا سامنا ہوتا ہے، ایک خارجی. خارجی کیا تھا؟ نجران کا وفد آیا تھا مدینے میں اللہ کے رسول کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے. یہ پہلی گفتگو تھی اسلام و کفر کے درمیان کہ اگر کافروں سے آپ کو بات کرنی پڑے اس کا انداز کیا ہونا چاہیے. وفد نجران آیا، کیا باتیں ہوئی آپ تفسیروں میں خود دیکھیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا داخلی کے لیے نمونہ کیا ہے؟ احد. کہ اندر سے اگر آپ کو مشکلات کا سامنا ہو، منافقین ہو تمہارے اندر، تو کیا کرو گے؟ داخلی مسائل مشکلات، خارجی
خارجی کے لیے وفد نجران، داخلی کے لیے احد۔ اللہ اکبر۔ جو بنیادی نقطے ہیں اس صورت میں مسلمانوں کی تربیت کے لیے وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اشخاص سے دین کو شخص کے ساتھ مربوط نہیں ماننا ہے، آپ کو فکر پر، ہدف پر، منہج پر فوکس کرنا ہے۔ احد میں یہ تھا نا، ایک صحابی نے دیکھا کچھ صحابہ تلواریں پہن کے جا رہے ہیں، کہا بھئی کیا ہوا؟ کہتے ہیں ان محمدً قد قتل۔ اچھا یہی بات ہے؟ تو اس صحابی نے فوراً کہہ دیا، نضر ابن حارث نام ہے غالباً یا کچھ اور نام ہے، اس نے کہا ان کان محمد قد قتل فرب محمد لم یقتل۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اس کا رب شہید نہیں ہوئے، میں تو رب محمد کے لیے لڑ رہا ہوں۔ پھر اس صحابی نے وہ تاریخی الفاظ کہے ہیں جو قیامت تک لوگوں کو بہادری، حوصلہ دلاتے ہیں۔ کہنے لگا ان کان محمد قد قتل کما تقولون فما تصنعون بالحیات بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موتوا علی ما مات علیہ محمد۔ تاریخی الفاظ، تم بھی اس مشن پر مر جاؤ جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ محمد کے بعد زندگی چاہتے ہو؟ اور جا کے میدان میں گھس گیا۔ اللہ اکبر۔ کہا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھا لیا گیا دنیا سے تو نسوارا فتنے میں پڑ گئے، گمراہ ہو گئے، ان کی طرح نہیں بننا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو تمہیں نسوارا کی طرح نہیں بننا ہے، یہ بتا دیا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہادت کی افواہ شیطان نے اڑائی تھی، قریب تک کہ بعض مسلمان فتنے میں پڑ جاتے، لیکن اللہ نے ان کو بچا دیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تامنا ہے۔ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ۔ تقوی کو مضبوطی سے تامنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اعتصام باللہ ولزوم الجماعہ۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ امر بالمعروف نہی ہے منکر تمہارا کام ہے۔ ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر۔ دین بھی اختلاف کو چھوڑنا ہے۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات۔ اب سورت کے اندر چند فوائد و لطائف کا بیان۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ جتنی فضیلت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے۔ اب دیکھو مریم علیہ السلام پر اللہ نے کتنی فضیلت کی۔ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ تو پھر اس کو حکم دیا یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ دیکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل تھا نا۔ کان فضل اللہ علیک عظیما۔ تو آپ کتنی عبادت کرتے تھے؟ جب صحابہ آپ سے کہتے تھے اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کے گناہ تو بخش دیے گئے، جواب کیا ہوتا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ اچھا، عورت گھر میں بھی نماز پڑھتی ہے، مسجد میں بھی۔ یہاں جو گھر کی نماز ہے
مریم علیہ السلام کی، اس کو سجدے سے تعبیر کیا، اور جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ہے اس کو رکوع سے تعبیر کیا، واسجدی ورکعی مع الراکعین۔ بندہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں جانا ناجائز ہے، نہیں، اگر وہ شوہر اس کو اپنے گاڑی میں لے جاتا ہے، وہاں مصلی نساء ہے، اور وہ نماز پڑھ کر اپنے شوہر کے ساتھ واپس آتی ہے تو بالکل جائز ہے، لیکن گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی بیوی کو آپ نے ارشاد فرمایا وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِّن صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، تیری نماز زیادہ بہتر ہے تیرے اس نماز سے جو آپ اپنے قوم کی مسجد میں پڑھتی ہو۔ اس صورت میں ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ آیت کا معنی تو معلوم ہے، شان نزول واقعہ نہیں بتاؤں گا، کیا بتاؤں گا آپ کو؟ ہم اور آپ بھی صحابہ کی طرز پہ چلیں گے نا، آپ دیکھو آپ کے پاس جو چیزیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ صدقہ کرو، نیکی کا بڑا مرتبہ مل جائے گا۔ تمہارے پاس اچھا جوڑا ہے نا، اس صدقہ کرو۔ تمہارے پاس ایسی گھڑی ہے جو آپ کو پسند ہے، صدقہ کرو۔ تمہارے پاس کوئی ایسی اچھی چیز ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا دل لگا ہوا ہے نا، وہ صدقہ کرو۔ قرآن پر اس طرح نقد عمل کرنا ہے۔ اچھا، وہ زاہد الراشدی صاحب نے جو اصل بات بتائی تھی نا، وہ میں بھول گیا تھا کہ قرآن زندہ کتاب ہے نا۔ ان کافروں نے یہ بتایا جو مسلمان ہو گئے، نو مسلموں نے، کہ ہمیں عملی زندگی میں جو مشکلات ہے اس کا حل قرآن میں ہے۔ عملی زندگی میں جن مشکلات کا سامنا ہے اس کا حل کس میں؟ قرآن میں۔ اب دیکھو نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آپ نے شان نزول بھی بیان کر لیا اور صحابی کا واقعہ بھی بیان کر لیا، جی اس نے باغ صدقہ کر لیا۔ ہم اور آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس جو قیمتی چیزیں، صدقہ کرو۔ لازم نہیں ہے کوئی بڑی سے بڑی چیز ہو، کوئی بھی چھوٹی سی چیز بھی ہو، نقد عمل ہو جائے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دین پر ثابت قدمی کے لیے دو عورتوں کو بطور نمونہ پیش کیے۔ نمبر 1، عمران کی بیوی امراۃ عمران، اس کی نیت دین کی خدمت کے لیے سچی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نظر کو قبول کیا، اور اس کے بطن سے ایسے بچی پیدا ہو گئی کہ جس سے ایسا پیغمبر پیدا ہوا جو معجزہ تھا، ایسے پیغمبر کے ماں بنی۔ دین کی خدمت میں جب انسان کی نیت خالص ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کو آگے چمکا دیتا ہے۔ دوسری عورت مریم بنت عمران، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ فضل کیا کہ اس کے بیٹے کو نبی بنایا، اولو العزم پیغمبروں میں سے، اور اس صورت کو اس مبارک خاندان کے نام سے موسوم کیا، آل عمران، آل عمران۔ تو اس صورت میں ثابت قدمی کی مثال عورتیں، اندازہ لگاؤ، بعد میں سورۃ النساء آ رہی ہے۔
آپ اگر غور کریں اسلام میں بڑی بڑی قربانیاں، فرعون پر ایمان لانے والے، فرعون کی بیوی سب سے سرکش انسان سے نہیں ڈری، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا نہیں لایا؟ سب سے پہلے شہادت دینے والی عورت کون ہے اسلام میں؟ عورت ہے نا، عورت کی بڑی تاریخ ہے، بڑی قربانی ہے۔ اس میں بھی 2 عورتوں کا ذکر ہے، آگے مستقل سورۃ النساء آ رہی ہے۔ کہتے ہیں نا عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، بتاؤ نا تورات انجیل میں کوئی سورۃ النساء ہے؟ نہیں ہے۔ قرآن میں سورۃ النساء ہے۔ مسلمانوں کو تم عورتوں کے حقوق سکھاتے ہو جب ہمارے پاس سورۃ النساء موجود ہے۔ اس طرح اس صورت میں ہے زین للناس حب الشہوات، انسان کے مرغوبات کی فہرست اللہ نے پیش کی۔ زین للناس، مزین کیا گیا لوگوں کے لیے، حب الشہوات، مرغوبات کی محبت، اس کی فہرست، اس کا بیان۔ سب سے پہلے کیا چاہتے ہیں؟ من النساء، شادی ہونی چاہیے، والبنین، پھر اولاد اور بیٹے، وہ بھی بیٹے، پھر والقناطیر المقنطرہ، ڈھیر سا مال، من الذهب والفضہ، سونا چاندی، والخیل المسومہ، اور اس دور میں گاڑی، اعلیٰ قسم کی گاڑیاں اور بینک بیلنس، والانعام، جانور، والحرث، اور کھیتی، زمینیں، پلاٹ اور جانور، یہ خواہش ہوتی ہے نا۔ اللہ نے اس کی حیثیت بتائی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا میں نفع اٹھانے کی چیز ہے، بس ختم ہو جائے۔ واللہ عندہ حسن المآب، قل انبئکم بخیر من ذالکم، یہ نہیں کہ یہ نہیں کرو، یہ کرو، دل نہیں لگاؤ اس کے ساتھ۔ دنیا ضرورت ہے، لیکن کس طرح ضرورت ہے؟ جس طرح آپ واش روم میں جاتے ہیں، بس۔ اچھا، مزین کیا گیا، سوال یہ مزین کرنے والا کون ہے؟ نمبر 1 اللہ نے مزین کیا۔ نمبر 2 شیطان۔ بھائی شیطان نے کیسے مزین کیا؟ کہتے ہیں اللہ نے مزین کیا، ان چیزوں کو ایجاد کر کے، تیار کر کے، خالق اللہ ہے، اور شیطان نے مزین کیا وسوسے کے طور پر، گمراہ کرنے کے لیے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، روئے زمین پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی مزین چیزیں میں نے بنائی۔ مقصد کیا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اچھا، اس صورت میں ایک اور اہم بات کہتا ہوں، یہ ختم ہو گئی، پھر آپ لوگ نکالو اس میں، جب پارہ ختم ہوتا ہے نا، اس سے تھوڑا سا پہلے ایک تو یہ بات عرض کروں گا کہ اس صورت میں اس بات کی تعلیم ہے کہ اسلام انصاف کا مذہب ہے، عدل و انصاف کا مذہب ہے، اور بیلا قانون ہے اس کے اندر۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کی، اہل کتاب کی خباثتیں ذکر فرماتے ہیں، تو اس میں ایک خباثت خیانت کی بھی ذکر کرتے ہیں، بڑے خائن لوگ ہیں۔ لیکن خیانت سے پہلے جو امانت گر یہودی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پہلے ذکر کرتا ہے کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، نکالتے رہو بھائی، نکال۔ بعض ان میں سے وہ ہے اہل کتاب میں سے، 1.5 سال مال آپ امانت رکھیں گے تو آپ کو واپس کر دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور بعض وہ ہے کہ 1 دینار بھی آپ امانت رکھیں گے وہ نہیں دیں گے، اللہ ہے کہ ان کی سر پہ کڑے رہو، ہمیشہ مطالبہ کرو، بھائی دے دو دے دو، میرا پیسہ دے دو۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الأمیین سبیل، یہ بولتے ہیں کہ عربوں کا مال کھانا ہمارے لیے جائز ہے۔ یہ بدعتی مولوی بھی ایسے کہتے ہیں، کہتے ہیں عوام کا مال ہمارے لیے جائز ہے، کھانے بنائے ہوئے نا اس کے لیے۔ یہود کی طرز پہ چلنے والے ہیں، یہ سویم، چیلم اور یہ ختم،
اور مروجہ ختم، اور کیا ہے 40واں تیجا، اور پتہ نہیں کیا کیا. ہاں چھٹا بھی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ بچوں کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے. اچھا اس میں بھی مولوی صاحب کا حصہ ہوتا ہے. اچھا چھٹا تو نہیں ہوتا ہے یار، پتہ نہیں. اچھا تو دیکھو یہاں تفسیری کبیر نے لکھا ہے کہ دیکھو یہود اعداء اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے. تو مومنین اولیاء اللہ ہے، ان کے ساتھ تو بطریق اولا انصاف لازم ہے. پھر معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس آیت پر پھر بہت کچھ لکھا ہے کہ ہم لوگ انصاف نہیں کرتے ہیں نا. انصاف کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. بس کسی سے اختلاف ہو گیا، ان کی ساری اچھائی ختم، بس ان کی برائی. کہتے ہیں اپنے لوگوں کی برائیاں بھی قبول ہے اور دوسرے کی نماز روزے کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. دیکھو نا جماعتوں میں کتنے اختلافات ہیں نا، ہماری جماعت فلاں کی جماعت، وہ اگر اللہ کا نام لیتا ہے اس کو وہ بھی پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہود کے ساتھ انصاف کیا نا کہ نہیں سارے ایسے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں اس میں. منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون لیسوا سوا، سب برابر نہیں ہیں. لیکن ہم لوگ بس کسی سے اختلاف ہو جائے سب کو ایک لکڑی سے آنکھیں گے، سب کو برابر آ گئے. جیسے کلاس میں استاد ایک طالب علم پر غصہ ہوتا ہے سب کو مارتا ہے نا، یہ بھی ظلم ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ ہمیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کے ساتھ بغض تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہیں کرو. اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. ایک یہ بات. ایک دوسری بات سمجھاتا ہوں، سامنے صفحے پر جاؤ. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدین. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ تمہارے زمانے میں اگر میرا پیغمبر آئے تو تم کیا کرو گے؟ لتؤمنن به ولتنصرن، تم ان پر ضرور بضرور ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے. اور انبیاء علیہ السلام نے اس کے اقرار کیا. تو یہود نصارہ پر طنز ہے کہ تمہارے نبیوں سے وعدہ لیا گیا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ وہ وعدہ، اس وعدے میں تم بھی شامل ہو، ایمان لے کر آؤ. اسی وجہ سے ہمارے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا جب حضرت عمر تورات کا نسخہ پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، تو آپ نے کیا فرمایا تھا حضرت عمر کو؟ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. یہ تو تورات ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے اس وقت تو میری تابعداری کے علاوہ کوئی چارہ کار اس کا نہ ہوتا. اب ایک دوسری بات اس آیت میں، انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ جب ہمارے پیغمبر تشریف لائیں گے تو تم ضرور بضرور اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے، ہے نا؟ اب خضر علیہ السلام کا مسئلہ بھی یہاں سے حل ہو جائے گا کہ یہ خضر علیہ السلام زندہ ہے یا دنیا میں نہیں ہے. اگر وہ دنیا میں ہوتے اور نبی ہے، نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ وہ ایمان لائے گا اور مدد کرے گا، تو کیا وہ آیا؟ احد میں آیا؟ بدر میں آیا؟ کوئی ذکر ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے. خلفاء راشدین کے دور میں کبھی آیا؟ نہیں آیا. اور قرآن میں یہ بھی ہے سورۃ انبیاء میں، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کسی بشر کے لیے اللہ نے ہمیشہ رہنا دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے. اچھا، اب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا، اگر وہ زندہ ہوتے تو ضرور آتے، مدد کرتے، ایمان لاتے.
اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں جو سورۃ کہف میں ہے، موسیٰ و خضر علیہ السلام کی ملاقات، آپ نے فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو کچھ اور بھی ہمیں معلوم ہو جاتا، کاش کہ موسیٰ مزید صبر کرتے، لیکن خضر علیہ السلام کے مدرسے سے اس کا اخراج بڑی جلدی ہو گیا، ھذا فراق بینی و بینک۔ اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کلیم الرحمن صرف 3 سوالات کر سکا۔ کتنے سوالات؟ 3 سوالات بس۔ اور پھر اس نے کہا ھذا فراق بینی و بینک۔ پھر اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، اور ہمارے آخری پیغمبر تمنا کر رہے کہ کاش موسیٰ علیہ السلام مزید صبر کرتے تو کچھ اور بھی سامنے آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن صوفی صاحب کے ساتھ ہر رات میں کسی جگہ ملتے ہیں، ہر گلی میں مل جاتے ہیں ان کو، کہتے ہیں خضر سے ملاقات ہو گئی، پتہ نہیں کون ملتا ہوگا اس سے، اندازہ لگاؤ نا۔ کلیم الرحمن صرف 3 سوالات کر سکتا ہے اور پھر جدائی ہو جاتی ہے۔ اس وقت موجود تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام سے نہیں ملا، اور آخری پیغمبر تمنا کرتا ہے کاش کہ موسیٰ علیہ السلام مزید صبر کرتے، تو پھر خلفاء راشدین کے ساتھ بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور کون ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے خضر علیہ السلام ملتا ہے؟ یہ جھوٹے لوگوں نے اپنے لیے وہ بنا لی ہے کہ جی مجھے خضر علیہ السلام ملے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب سورۃ النساء، اس سورت کے 2 نام ہیں، النساء نمبر 2، النساء الکبریٰ۔ النساء اس کا نام کیوں ہے؟ معاشرے میں 2 کمزور لوگ ہوتے ہیں، ایک یتیم، ایک بچہ، یتیم بچہ، اور دوسرا عورت۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کمزور لوگوں میں سے ایک کو منتخب کر کے اس کا نام مقرر کیا، النساء، تاکہ حاکم، مسئول، راعی، گھر کا سربراہ، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل و انصاف کرے، رحم کا معاملہ کرے۔ سب سے پہلے گھر میں کرے گا، جب گھر میں وہ کامیاب ہوگا تو رعیت کے ساتھ کرے گا۔ جو آدمی گھر میں ظالم ہے وہ رعیت کے ساتھ کیسے انصاف کرے گا؟ جو بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے تو وہ باہر کیا کرے گا؟ نمبر 2، اس کا نام ہے النساء الکبریٰ، فرق کرنے کے لیے اس میں سورۃ طلاق میں، کیونکہ سورۃ طلاق کا نام ہے النساء القصریٰ، سورۃ النساء القصریٰ، چھوٹی سورۃ النساء، اور یہ ہے بڑی سورۃ النساء الکبریٰ۔ اس سورت کی فضیلت اور 7 سورتوں کی فضیلت، ایک حدیث ہے، من اخذ السبع الطوال فهو حبر، جس نے 7 لمبی سورتوں کو لے لیا، یعنی پڑھا، سمجھا، عمل کیا، وہ عالم ہے۔ وہ 7 سورتیں کون سی ہیں؟ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، توبہ، 7 لمبی سورتیں۔ اب سورت کا بنیادی مضمون کیا ہے؟ بیان امور انتظامیہ۔ وہ انتظامیہ جانتے ہو نا، ایسے امور جن کا تعلق بادشاہ اور رعیت سے ہے، فرد سے ہے اور گھر سے ہے، سیاست مدنیہ، تدبیر المنزل اور تہذیب الاخلاق۔
اور مظالم جاہلیت، رسومات جاہلیت پر رد ہے. یہ دو باتیں یاد رکھو. امور انتظامیہ کا بیان ہے، اور نمبر 2 مظالم جاہلیت، رسومات جاہلیت پر رد ہے. جتنے مسائل بیان کیے گئے وہ جاہلیت کے مسائل پر رد ہے. جاہلیت میں یہ ہو رہا تھا تم یہ نہیں کرو، جاہلیت میں یتیم پر ظلم ہو رہا تھا تم نہیں کرو، عورتوں کو مہر نہیں دیا جاتا تھا تم مہر دیا کرو، نکاح کا کوٹہ مقرر کیا 4 سے زیادہ نہیں کرو، ٹھیک. یتیم بڑا ہو گیا مال حوالے کرو. عورتوں کو میراث نہیں دیتے تھے، للرجال نصیب وللنساء نصیب، عورت کو بھی حصہ دیا گیا. اس طرح آخر تک مظالم جاہلیت، رسومات جاہلیت کا رد. اس میں 16 احکام راعی سے متعلق بیان ہوتا ہے، حاکم سے، گھر کا حاکم ہو یا ملک. جو فرد سے تعلق رکھتے ہیں 16 احکامات ہیں، جو حاکم سے تعلق رکھتے ہیں وہ 8 ہے. اور پھر اس میں اس صورت میں منافقین کا ذکر ہے، اہل کتاب کا ذکر ہے. پہلے ذکر ہے منافقین کا، اس کے بعد اہل کتاب میں یہود کا ذکر ہے، اور آخر میں پھر نصارہ کا ذکر ہے. اور صورت کی ابتدا جس سے ہوتی ہے، ابتدا و انتہا کو اکثر مربوط کیا جاتا ہے. دیکھو صورت آل عمران تقوی پر ختم ہو رہی ہے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہ تقوی سے شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم. ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ وآتوا الیتامی اموالہم وآتوا النساء صدقاتہن نحلا. یتیم کا مال دے دو، عورتوں کو مہر دے دو خوشی سے. اور اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ میراث دے دو. یستفتونک فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک. کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اللہ نے انسانوں کے ساتھ انصاف کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرتے ہیں انسانوں پر. انسانوں کے حقوق کا بڑا لحاظ ہے اسلام. اب اس میں جو بنیادی موضوعات ہیں وہ کیا ہے؟ خاندان کی تعمیر، خاندانی نظام. کافروں کی بڑی کوشش کیا ہے؟ عورت کی آزادی نہیں ہے، مسلمانوں کے خاندانی نظام کو تباہ کرنا ہے. سورۃ النساء نے اس کی بنیاد ڈالی ہے خاندان کی. اس کے مراحل ہے. مراحل کیا ہے؟ پہلا مرحلہ معاشرے کو فحاشی سے پاک کرنا. معاشرے کو فحاشی سے پاک کرنا، فحاشی کے اسباب کو ختم کرنا، فاسد لوگوں کو، خراب عنصر کو جیل میں بند کرنا، یعنی زانی مرد عورت یا ان کو ان پر حد جاری کرنا. اور توبے کا دروازہ اللہ نے ان کے لیے کھول دیا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. موت تک توبے کا دروازہ اللہ نے کھول دیا ان کے لیے. اسلام میں عورت کا بہت بڑا مقام ہے. میراث میں بھی ان کا حق ہے مرد کی طرح. للرجال نصیب وللنساء نصیب. بلکہ کبھی اس کا حق تو مرد سے بڑھ جاتا ہے. بھائی عورت میراث لیتی ہے بیٹی ہونے کی وجہ سے بھی، پھر بیوی ہونے شوہر سے میراث لیتی ہے، پھر ماں ہونے کے اعتبار سے اولاد سے لیتی ہے، بیٹی ہونے کی وجہ سے بھی لے رہی ہے، شوہر سے بھی میراث لیتی ہے، بیٹوں سے بھی لیتی ہے، بیٹے سے بھی، بیٹی سے بھی، اپنے ماں باپ سے بھی. کبھی اس کا حصہ بڑھ جاتا ہے. عورت کا بہت بڑا مرتبہ، اس کی تکریم اور اس کے ساتھ رحم کا معاملہ. وعاشروہن بالمعروف. قرآن نے ضابطہ بیان کیا، حقوق بیان کرتے 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 ضابطہ بیان کیا. وعاشروہن بالمعروف. عورتوں کو کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارو. عاشروہن بالمعروف کیا معنی؟ اگر تم عزت چاہتے ہو، وہ بھی عزتی کے لیے پیدا ہوئی. تم رحم چاہتے ہو، آرام کرنا چاہتے ہو، تو وہ مشقت کے لیے پیدا ہوئی.
جو تمہاری نفسیات وہ اس کی نفسیات. نمونہ کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر کی زندگی. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، فقام رویدن، آہستہ سے اٹھے، رویدن فتح الباب رویدن وخرج رویدن، یہ الفاظ ہے نا. رویدن 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 کے الفاظ کس لیے؟ کہ جو پاس لیٹی ہوئی عائشہ رضی اللہ عنہا ہے نا، اس کے آرام میں خلل نہ پڑے. اندازہ لگاؤ. یا بعض لوگ کیا بولتے ہیں، میں رات کو 2 بجے آتا ہوں نا تو میری بیوی میرے لیے گرم روٹی پکاتی ہے. اس کو بڑے فخر سے بیان کرتا ہے. شرم کرو. 2 بجے آتے ہو، باہر کا ہو، آرام سے چور کی طرف گھسو اور سو جاؤ، گھر میں ہنگامہ نہیں بچاؤ. 2 بجے آتا ہے تو ہنگامہ مچاتا ہے، بیوی کو اٹھاتا ہے کہ وہ روٹی پکائے تمہارے لیے. 2 بجے بھی میں گرم روٹی کھاتا ہوں. یہ اپنی مردانگی بیان کرتا ہے بے غیرت. اگر اس کے والد بیمار ہے، والدہ بیمار ہے، وہ جاتی ہے، اس کو جانے دو. تم ہوٹل میں کھاؤ. لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے. زاہد الراشدی صاحب نے ایک اور بات بھی بڑی اچھی کہی یار، میں نے وہ ویڈیو سنی، مجھے بہت اچھی لگی، آپ بھی سنو. کہتے ہیں وہ مسلمان بن کر مسلمان ہو جاتے ہیں، ہم مسلمان ہو کر مسلمان نہیں. جو نا مسلم اسلام میں آتا ہے نا پھر صحیح مسلمان ہوتا ہے، اور ہم لوگ مسلمان ہیں لیکن اسلام میں پسند نہیں. حکومت سے مطالبہ کر دیجیے اسلام نافذ کرو، اسلام نافذ کرو. بھئی وہ کرے گا نہیں کرے گا تمہارے بس میں نہیں ہے. تمہاری شخصی زندگی میں اسلام ہے یا نہیں ہے، جو تمہاری بس میں ہے وہ تو کرو نا. وہ بھی نہیں کرتے ہیں. کیا آپ کو حکومت نے بولے جھوٹ بولو، رشوت دے دو، کسی کا حق غصب کرو، راستہ بند کرو، کسی کو تکلیف دو؟ حکومت نے بولا ہے آپ کو چوری کرو؟ یہ تو آپ خود کر رہے ہیں. اس طرح رشتہ داروں کا خیال کرنا، یتیموں کا، اور اس شخص کے لیے سخت وعید کا بیان جن حقوق میں کیا کرتا ہے؟ تساہل کرتا ہے. شریعت کے تمام احکامات یہ رحمت ہے مشقت کو ختم کرنے کے لیے. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلے کرنے ہیں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. خاص طور پر جو مسلمانوں کے ملک میں کمزور لوگ ہیں، اقلیت ہے، ان کا بھی خیال کرنا ہے. منافقین کی صفات جو ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے. جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد وہ کمزور لوگوں کا دفاع، دین کی حمایت، دین کی تبلیغ اور رسالت کی حمایت. جہاد اسلام کے بچاؤ کے لیے. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق عقیدہ صحیح کرنا، غلو سے بچنا، تفریط و خلل سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے لیے وحدانیت کو ثابت کرنا، باطل عقائد کا رد. دیکھو یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب یہود نصارہ اپنی دین میں غلو مت کرو. غلو جانتے ہو نا، حد سے آگے تجاوز. یا اہل الکتاب تعبیر دیکھو، یا ایھا الناس لا تغلو فی دینکم نہیں فرمایا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. اہل کتاب سے مراد معنی اہل علم ہے. اے مولویوں غلو مت کرو. غلو کون کرتا ہے؟ اہل علم کرتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں کرتے ہیں. اے کتاب والو
جن کا انتخابی نشان کتاب ہے یہ معنی ہے، وہ کتاب والا نہیں. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک غلو یہود نے کیا، ایک نصارہ نے کیا. یہود نے کہا یہ ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ. نصارہ نے کہا اللہ ہے یا ابن اللہ ہے یا ثالث ثلاثہ ہے. کہا انما المسیح عیسی ابن مریم. نصارہ پر رد ہو گیا، مسیح ابن مریم ہے، ابن اللہ نہیں ہے. رسول اللہ اللہ کا پیغمبر ہے. یہودی ولد الزنا نہیں ہے. القاہا الی مریم وروح منہ ولا تقولوا ثلاثہ. انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون له ولد له ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون. عیسیٰ علیہ السلام معزز فرشتے وہ اللہ کی عبادت میں عار محسوس نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بندے ہیں، تم کہتے ہو وہ اللہ ہے. مدعی سس گواہ چس، مدعی سس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس بات کہ آپ نور برہان ہیں، لوگوں پر حجت ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. قیامت کے دن صرف ایمان و عمل صالح کام آتا ہے. کسی کی طرف نسبت کرنا کسی دین کی طرف یا پیغمبر کی طرف، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ. بس یہ قانون ہے، جو بھی برائی کرے گا اس کو سزا ملے گی، یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو. اس طرح اس صورت میں اس میں ایک خاصیت ہے کہ میراث کے احکامات اللہ نے تفصیل سے بیان کیے اور تقسیم اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ لگایا. پیغمبر کے حوالے بھی نہیں کیا اور کسی امام مجتہد کے حوالے بھی نہیں کیا. اس میں اجتہاد نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، بڑا عقل مند دانشور، کہ وہ اس میں کوئی تبدیلی کرے. اللہ نے خود تقسیم کی ہے. اللہ کی تقسیم پر کون اعتراض کرتا؟ اس لیے جو یتیم پوتے کی میراث ہے نا، یتیم پوتا شریعت میں اس کو نہیں ملتا ہے. شریعت نے اس کے لیے دروازہ کھولا ہے، دادا وصیت کرے یا ورثہ خود بانٹنے کے بعد پھر اس کو دے سکتے ہیں. لیکن وہ جاہل جج بولتے ہیں کہ اس کے ساتھ ظلم ہے، اس کو ملنا چاہیے، یہ تو یتیم ہے. میراث کا دار و مدار یتیمی پر نہیں ہے، اقربیت پر ہے. اور جج کیا بولتے ہیں؟ یتیم عاجز ہے. یہ غلط تبدیلی ہے. دوسری بات، جو شخص اپنے مرنے کے بعد اپنے اولاد پر خوف ہو، ان کو مالدار آدمی ہو یا غنی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے اور دوسرے کے بچوں کے ساتھ انصاف کرے. باپ کا تقوی یہ بیٹوں کے کام آتا ہے. کوئی چاہتا ہے کہ میرے بیٹے اچھی حالت میں رہے، وہ تقوی اختیار کرے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ہے نا. بچوں کا باپ نیک تھا. 2 پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے خزانے کی خدمت کرائی، دیوار ٹھیک کی 2 پیغمبروں نے، کیونکہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ کیا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. آج کل لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے اولاد درست ہو جائے اور خود درست نہیں ہوتے ہیں. خود صحیح ہو جاؤ، آپ کی اولاد خود بخود صحیح ہو جائے گی.
جس کا باپ ظالم ہوتا ہے ان کی اولاد کو اثر پہنچتا ہے، اور نیک لوگوں کی اولاد کو بھی ان کا اثر پہنچتا ہے، کئی پشتوں تک جاتا ہے۔ اس طرح سورت میں اس بات کی تعلیم ہے کہ کوئی نیکی حقیر نہیں ہے، کبھی ایک نیکی انسان کی نجات کا سبب بنتی ہے اور ایک نیکی انسان کے عذاب کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، جنت بہت زیادہ قریب ہے تم میں سے کسی کی جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ، اور جہنم بھی اتنے قریب ہے۔ یعنی ایک اچھے عمل سے چھوٹے عمل سے آپ جنت میں بھی جا سکتے ہیں، جہنم میں بھی جا سکتے ہیں۔ من یعمل سوءا یجز بہ۔ اللہ اکبر۔ سورۃ النساء۔ اب سورۃ المائدہ۔ اس کی 3 نام ہے، المائدہ، العقود، الاخیار۔ اس کا نام مائدہ کیوں ہے؟ حواریین نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آسمان سے ایک دسترخوان اتارا جائے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر یہ فرمائشی معجزہ پورا ہو جائے گا اور تم نے پاس نہیں رکھا آگ کا، اللہ ایسی عذاب دے گا، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین۔ تو یہ نام جو ہے نا اس وعدے کے توڑنے کے لیے، مائدہ کے معاہدے کو توڑنے کے لیے کوڈ نمبر ہے، علامت ہے اس کی۔ دوسرا نام ہے سورۃ العقود، کہ اس میں عہود کو پورا کرنے کا ذکر ہے۔ تیسرا نام ہے اخیار، اس میں عہد کے ایفا کا حکم ہے، اور عہد کو پورا کرنا یہ اچھے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ دوسری بات، سورۃ النساء پہلی سورت قرآن میں جو یا ایھا الناس سے شروع ہوتی ہے نصف اول میں، اور مائدہ پہلی سورت ہے جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے۔ ابتدا ایفاء عہد کے حکم سے ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے، اختتام اس عہد پر ہو رہا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے لیا تھا، انہوں نے عہد کو ضائع کیا۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہیں گے یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، آپ نے کہا تو لوگوں سے مجھے اور میری ماں کو الہ بناؤ، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان قلته فقد علمت تعلم ما نفسی فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ یا اللہ میں نے تو وہ بیان کیا تھا جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا، وہ کیا ہے؟ اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں اس وقت تک گواہی دے سکتا ہوں جب تک میں ان میں موجود تھا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، جب آپ نے مجھے اٹھایا پھر آپ ہی نگہبان تھے اس کے اوپر، مجھے نہیں معلوم۔ اللہ اکبر۔ سورت کا بنیادی مضمون کیا ہے؟ الوفاء بالعقود و بیان الحلال والحرام۔ اس سورت میں حلال و حرام کا بیان ہے۔ بعض علماء نے اس سورت کا نام کیا رکھا ہے؟ سورۃ الحلال والحرام۔ بعض سورتوں کے نام ایسے ہوتے ہیں جو حدیث میں آئے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو علماء نے رکھے ہیں۔ سورۃ الحلال والحرام۔ اس سورت میں حلال و حرام کا بیان ہے، اور کیا ہے؟
کھانا کون سا حلال ہے، پینے کی چیز کون سی حلال ہے، شکار کون سا حلال ہے، اس طرح خاندان، ازواج، کس عورت کے ساتھ نکاح جائز ہے، کتابی عورت کے ساتھ نکاح جائز ہے تو اس کی کیا شرائط ہے، قسم، کفارات، عبادات، حکم، قضا، گواہی، دوسرے دین والوں کے ساتھ تعلقات کو منظم کرنا، اس کے حدود مقرر کرنا. اس طرح اس صورت میں شریعت کے مقاصد جمع کیے گئے. شریعت کے کتنے مقاصد ہیں؟ یہ سمجھ جاؤ بھائی، پورا قرآن سمجھ میں آ جائے گا. شریعت کے مقاصد کتنے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. جی، مقاصد الشریعہ کتنے ہیں؟ ہاں، اور بولو بھائی. نہیں، یہ تو قرآن کے مضامین ہیں، مقاصد ہے وہ تو شریعت کے مقاصد، پوری شریعت کے مقاصد. بھائی شریعت کے مقاصد 5 ہیں. کتنے ہیں؟ 5. پہلے میں نام بتاتا ہوں، پھر اللہ کی تفصیل بتاتا ہوں. نمبر 1 تحفظ دین. نمبر 1 تحفظ دین. نمبر 2 تحفظ نفس. نمبر 3 تحفظ عقل. نمبر 4 تحفظ مال. نمبر 5 تحفظ نسل. تحفظ دین سے مراد توحید ہے. تو اللہ نے شرک پر رد کیا اور جہاد کو مشروع کیا دین کی تحفظ کے لیے. تحفظ ہوتا ہے توحید و جہاد سے. تحفظ نفس، انسانی جان محترم ہے، اس لیے قتل ناحق حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کا نظام، دیت و قصاص کا نظام جاری کیا تاکہ انسانی جان محفوظ ہو. نمبر 3 تحفظ عقل. اگر انسان کے اندر عقل باقی نہ رہے تو وہ جانور برابر ہے، اس لیے ہر وہ چیز جو عقل کو نقصان پہنچاتی ہے اس کو حرام کیا. سرفہرست شراب ہے اور ہر نشاور چیز، کل ما اسکر فہو حرام. شراب کیوں حرام ہے؟ یہ عقل کو خراب کرتی ہے. شرابی جب شراب پیتا ہے پھر کفریات بکتا ہے، کبھی بیوی کو طلاق دیتا ہے، کبھی کسی پر حملہ کرتا ہے، وہ جانور ہو جاتا ہے. اور نمبر 4 تحفظ مال. مال کے تحفظ کے لیے اللہ نے حدود سرقہ، حد سرقہ صغریٰ کبریٰ، ڈاکوؤں کے لیے حد، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اور آخر میں تحفظ نسل، کہ کوئی حرامی بچہ وجود میں نہ آئے، نسل کی تحفظ. یورپ میں بڑے بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بغیر شادی کے ان کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ شادی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو پھر وہ آدھا مال دینا پڑتا ہے نا. وہاں کون اپنے باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے، مسلمانوں کے علاوہ. مسلمان پاک ہے، مسلمان کا عقیدہ بھی پاک، اس کا پیٹ بھی پاک، نسل بھی پاک، خوراک بھی پاک. اس سے کیا معلوم ہو گیا کہ شریعت ہی انسانیت کے تمام مصلحتوں کا ضامن ہے. دیکھو عقیدہ بھی محفوظ بنا دیا، جان کی حفاظت بھی، عقل کی بھی، مال کی بھی، اور کس کی؟ نسل کی. اب قرآن میں جو احکامات ہیں سب اس کے اندر آ گئے یا نہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقاصد شریعت.
صورت کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنو سے. یا ایھا الذین آمنو اس کو کہتے ہیں نداء الرحمن، رحمان کی پکار، خطاب. قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو 88 مرتبہ آیا ہے، اس میں سے 16 مرتبہ اس صورت میں آیا ہے. اس لیے اس کو سورۃ العقود کہتے ہیں، عقود ایمانیہ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو قرآن میں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اذا سمعت یا ایھا الذین آمنو فرع لها سمعک، جب یہ سنو نا بس فوراً کان کو متوجہ کر لو، کیونکہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فإنه خیر تؤمر به او شر تنہى عنہ. اس کے بعد یا تو کوئی خیر ہوگی جو اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے، یا شر سے منع کیا جائے. اس کو کہتے ہیں نداءات الرحمن. نداءات الرحمن کتنے؟ 88. صرف آپ اس کے بھی درس دے سکتے ہیں. یا ایھا الذین جہاں پر ہے بس اس کا آپ درس دیتے رہیں. رحمان کے نداءات، خطابات. اللہ اکبر. کھانا انسان کی زندگی کی ضروریات میں سے ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا اسی کی حلال اور حرام کی وضاحت کی. اللہ تعالیٰ نے جب کھانے پینے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا تو باقی حلال حرام کا آپ خود اندازہ لگائیں. اس صورتوں کے اندر تدریج ہے عجیب طریقے سے. بقرہ ہے نا، بقرہ، اس میں یہود کی ایک غلطی کی طرف اشارہ ہے. بچڑے کی عبادت کی انہوں نے، اور مسلمانوں کو حکم ہے ان سے الگ تلگ رہو. کیا رہو؟ الگ تلگ، فرق رکھو. آل عمران میں اہل کتاب کے ساتھ مناقشہ ہے، مناظرہ ہے بڑی نرمی کے ساتھ، لیکن بنیادی نقطوں کی طرف دعوت ہے. آؤ ہمارے اور آپ کے درمیان جو اتفاقی چیز ہے اس کی طرف آؤ. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا اربابا من دون اللہ. ابراہیم علیہ السلام تمہارا نہیں ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم بھی متفق علیہ ہمارے درمیان. آ جاؤ. ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا. یہ ابراہیمی ہے. اچھا، سورۃ النساء میں پھر اہل کتاب کے غلو اور اختلاف پر تنقید ہے. لا تغلوا فی دینکم، عقیدے میں غلو مت کرو. اور مائدہ میں پھر اظہار حق خطرناک طریقے سے مقابلہ. یہاں آ کے ایسے فتوے لگائے گئے قیامت تک کوئی تبدیلی اس میں نہیں آ سکتی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. پکے کافر ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے. یعنی اللہ نے حلول کیا عیسیٰ علیہ السلام میں اور وہ اللہ اس کی شکل میں آ گئے. کہتے پکے کافر ہے. لقد کفرا، لام تاکید، قد حرف تحقیق ماضی پر. معنی کیا ہوا؟ پکا کافر ہے، پکا کافر. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. یہ بھی کافر ہے جو کہتے ہیں اللہ تین کا تیسرا ہے. اللہ اکبر. جو اپنے دل کے اندر
قساوت پاتا ہے، یعنی سختی، اس کو چاہیے وعدے کا پاس رکھے، وعدہ پورا کرے، دل کی سختی ختم ہو جائے گی۔ کہ اللہ فرماتے ہیں اس صورت میں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، ان کی دلوں کو سخت بنایا۔ وعدہ توڑنے سے دل سخت بنتا ہے۔ آج کل لوگ وعدہ پورا کرتے ہیں، بھئی اور لوگوں کو چھوڑو نا، علماء میں آ جاؤ، پروگرام ہے 10 بجے، پھر 1 بج جائے گا۔ وعدے کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ جلسوں میں، شادی حال میں جاؤ، 10 بجے کا آنا ہے، پھر کتنے بجے ہوتے ہیں رات کو؟ 12 بجے تک پہنچ جاتے ہیں، 1 بجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ جو وقت بتاؤ اسی طرح کرو۔ اس میں تبلیغی مسائل ہے، تبلیغ کے بڑے بڑے، یا ایھا الرسول بلغ، قل یا اہل الکتاب، یہ قل کے ساتھ 5 تبلیغی مسائل ہیں بڑے بڑے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کا معنی پہنچانا، کیا پہنچاؤ گے؟ وہ متعین ہے۔ ما انزل کیا ہے؟ قرآن۔ پہلے قرآن سیکھو پھر تبلیغ کرو، کیونکہ بلغوا عنی ولو آیا، ولو آیتن ہے، تبلیغ آیت کی ہے۔ قرآن سیکھو پھر تبلیغ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تبلیغ کے نصاب میں قرآن ہے، نصاب دعوت۔ دیکھو اس صورت آل عمران میں اللہ نے نبی کا تعارف بھی کرایا، دعوت نصاب بھی مقرر کیا، بقرہ میں بھی اور آل عمران میں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور بقرہ میں کیا فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، دیکھو وبعث ہمارا نبی مبعوث ہے، فیہم عربی ہے، فیہم عربی ہے، رسولا پیغمبر ہے، منہم انسان ہے، معنی من جنسہم، یہ تعارف ہو گیا نا۔ مبعوث ہے، عربی ہے، رسول ہے اور انسان ہے، انسانوں میں سے، فرشتہ نہیں ہے۔ اس نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام کیا ہے؟ آگے دعوت نصاب، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یتلو علیہم پہلا ہے نا، یتلو علیہم۔ بعض علماء نے یہ اس سے استدلال کیا ہے، یتلو علیہم علم قرات آیات، ویعلمہم الکتاب تفسیر، والحکمہ حدیث، ویزکیہم اخلاق رذیلہ سے لوگوں کو پاک کرنا قرآن کے ذریعے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر بھی قرآن سے ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہتے ہیں نصیحت کرو، تو نصیحت قرآن سے ہے۔ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، نصیحت کے لیے بھی قرآن آیا، تذکیر قرآن سے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نبی کا کام یہ متعین ہے نا یار، اب یہ 4 کام ہے۔ اچھا، ویزکیہم سے کیا مراد ہے؟ تفسیریں لکھتے ہیں کہ وطہرہم من الشرک والاخلاق الرذیلۃ، تو اس کا معنی کیا ہے؟ ویزکیہم صدقہ لے کے پاک کرو ان کو، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، یہ معنی مراد ہے۔ لوگ پتہ نہیں اسے کیا مراد لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کا تعارف نصاب دعوت میں سب سے پہلے قرآن ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یتلو علیہم، تلاوت کرے گا، تلاوت غلط کرے گا یا صحیح کرے گا؟ جس علم سے تلاوت صحیح ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ قرات، تجوید ہے نا۔ سب سے پہلے صحیح تلفظ کرے گا، لیکن افسوس کی بات ہے
جو صرف عالم ہے وہ قرآن سے ہی نہیں پڑھتا ہے، اور جو قاری ہے وہ علم سے عاری ہے۔ قاری نے قسم کہا ہے کہ وہ آگے علم نہیں سیکھے گا، اور مولوی صاحب نے قسم کہی ہے کہ وہ مرتے دم تک غلط قرآن پڑھے گا اور کسی قاری کے سامنے نہیں بیٹھے گا۔ یہ افراد تفریط ہے۔ اللہ اکبر۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ غراب کو اللہ نے قابیل کے پاس کیوں بھیجا تھا؟ تاکہ وہ بھائی کے دفن کرنا سکھائے اس کو۔ یہ غراب کوے کو کہا جاتا ہے نا، کہتے ہیں اس کے لفظ میں غربت کی طرف اشارہ ہے۔ قاتل، غربت کہتے ہیں اجنبیت کو، یہ قاتل اپنے بھائی کے بارے میں اجنبی بنا، اللہ کے رحمت سے بھی اجنبی ہو گیا، بھائی سے بھی اجنبی ہو گیا۔ کوا اور 5 فاسق جانوروں میں سے ہے کہ جن کا قتل کرنا حل و حرم دونوں میں حکم ہے، مارو اس کو۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے کا عمل فسق تھا، بہت بڑا، تو اس کی طرف بھی فاسق کو بھیجا گیا ہے۔ یہ فاسق ہے نا، حدیث میں اس کو فاسق کہا گیا۔ فاسق کے پاس استاذی کے لیے کس کو بھیجا؟ فاسق کو۔ اللہ اکبر۔ تو صورت میں حکم ہے وعدے پورا کرو، اور یہود نصارہ کے خبائث کا بیان ہے جو ناقضین عہد ہے، ان کی طرح وعدے مت توڑو، ان کی طرح وعدے مت توڑو۔ اب سورۃ انعام، ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ ٹائم ہے؟ انعام پڑھ سکتے ہیں نا انشاءاللہ؟ 5 منٹ زیادہ ہو جائیں گے۔ ہاں پرواہ نہیں ہے۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے ہیں نا؟ مجھے تھوڑا پانی پلاؤ۔ ہاں تو کل پھر سورۃ توبہ تک ہمیں پڑھنا پڑے گا، 10 پارے، 5 دن میں 10 پارے لازمی۔ ہاں صحیح ہے، کافی ہے، چلو صحیح ہے، ٹھیک ہے، جتنا خوشی سے پڑھیں گے وہ اس کافی۔